انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین کے ہو گیا. اس کے بعد اور پھر یہ کہ اور مزید جو چیزیں ہیں وہ ایمان مفصل میں ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبی، اس کے سارے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، ورسلی، سارے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں، اور اسی طرح سے والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، اور والبعث بعد الموت، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاتا ہوں. ہو گئی بات. اور آگے بڑھ کر کے آپ یوں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ہیں کچھ فرائض ہیں، تم ان کو فرض مانتے رہو گے اور یہ کوشش کرو گے کہ ان کو فرائض کو ادا کرو. وہ فرائض کیا ہیں؟ آپ کہیں گے 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اتنا مال ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہے، اتنے مال اور یہ شرائط پائے جائیں تو حج فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے نا؟ یہی تو کہیں گے آپ. اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں میں ان ساری چیزوں کو مانتا ہوں، آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ صحیح کیا کہیں گے؟ مسلمان ہو گیا نا؟ آپ کہیں گے بھائی اللہ مبارک کرے، جاؤ بھائی آج سے تم مسلمان ہمارے بھائی. یہی ہے نا؟ پھر کیا تماشا ہے کہ ایک شخص ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، فرائض اسلام اور فرائض مذہب کو مانتا ہے، اور ان میں پھر ہم کچھ کو یوں کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے اور کچھ کو کہتے ہیں کافر ہے. یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیزیں آپ نے ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو نو مسلموں کو نہیں بتانا چاہتے، اور وہ پیدائشی مسلمانوں کے لیے آپ نے خاص کی ہوئی ہیں. وہ کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ ایمان انہی چیزوں کا نام ہے، اور جو ان چیزوں کو مانتا ہے اس کی ریسپیکٹ، اس کا احترام، اس کی محبت، اس کے لیے دعائے خیر، اور اس سے سارے رشتوں سے بڑھ کر قیمتی رشتہ ایمان کا جو ہے ہم اس کو ریکگنائز کرتے رہیں گے. باقی اور چیزوں میں جو ہے ہوا کرو اختلاف، اس کو ہم کیئر ہی نہیں کرنے کی. بھائی ٹھیک ہے، تو جو سمجھ رہا وہ کرتا رہے، میں جو سمجھ رہا ہوں میں وہ کرتا رہوں، دوسرے کو بھی نہ چھیڑو اور اپنے کو بھی نہ چھوڑو، جو اپنا طریقہ ہے چلتے رہو اس پر. لیکن رشتہ جو ہے وہ دراصل ان جزیات کی بنیاد پر نہیں ہے. خوب سمجھ لیجئے، حنفی اور شافعی بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ مالکی حنبلی بھائی بھائی ہیں. حالانکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ شوافع میں اور حنفیہ میں، مالکیہ میں، حنبلیہ میں بعض مسائل میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک چیز ایک مسلک میں حلال ہے دوسرے میں حرام ہے. مگر اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم اور آپ کتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شافعی امام ہے، ہم حنفی نماز پڑھنا ہے، کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کبھی ہماری نماز میں کوئی خرابی آ گئی ہے. نہیں، قطعاً نہیں. بالکل جیسے ایک حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر مطمئن ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو گئی، ٹھیک اسی طرح شوافع کے پیچھے. میں اس بات کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سارے مذاہب کا اختلاف یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. یہ مذاہب سے مراد ہے فقہی مذاہب، اللہ کی طرف سے. بنیاد اس کی کیا ہے؟ سارے فقہ کے اختلاف کی قرآن حکیم کی آیات کے اندر فلیکسیبلٹی، روایات کا تعدد، روایات اتنی مختلف ہیں مسائل میں، اس بنیاد پر اختلاف ہوا فقہ کا. میں کہتا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک عمل ایک وقت میں کیا تھا اور دوسرا عمل اس کے خلاف دوسرے وقت میں کیا تھا، اپنی رائے سے کیا تھا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور ہدایت سے کیا تھا؟ بولیے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مثلاً ہاتھ اٹھائے نماز پڑھنے میں، رفع یدین کیا ہے، اور اگر روایتوں میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، مثلا دونوں روایتیں ملتی ہیں، کس روایت کو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے حکم اور ہدایت کے خلاف؟ سمجھ میں آئے؟ اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احکام میں نسخ ہے، کینسلیشن ہے، لیکن جو منسوخ ہو چکا ہے وہ منسوخ ہے. کسی امام کی مجال نہیں کہ اس کو باقی پھر سے لوٹا کے لے آئے. اللہ کے رسول نے اور اللہ نے فرما دیا یہ منسوخ ہو چکا. لیکن جو منسوخ نہیں ہوئے ہیں اللہ کے رسول سے وہ روایتیں ملتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے. سوال یہ کیوں اجازت ہے؟ اس لیے کہ اسلام میں جزئیات میں توسع رہے، گنجائش رہے، تنگی نہ ہو، یہ مزاج اس امت کا بن جائے. اصول دین جو ہیں ان میں سختی ہونی چاہیے، کوئی رعایت نہیں. ہم قادیانیوں کے ساتھ کسی طرح رعایت کرنے کو تیار نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اصول دین میں اختلاف ہے۔ اصل دین کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، مگر کس طرح ماننا؟ اپنی تجویز کے مطابق یا جس طرح وہ تھے اس کے مطابق، جس طرح اللہ نے ان کو بھیجا اس کے مطابق۔ اللہ نے ان کو خاتم النبیین اور سید الرسل بنا کر بھیجا ہے دنیا میں۔ آپ کے بعد کسی طرح کی نبوت آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو آپ کی اس حیثیت کو نہیں مانتا وہ ایسے ہی آپ کو نہیں مانا۔ بھئی یہاں مثال کے طور پر مان لیجئے بش صاحب نام کے پریزیڈنٹ ہیں، بھئی پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو پریزیڈنٹ مانو اور پریزیڈنٹ کے سارے اختیارات ان کو مانو۔ آپ یوں کہتے ہیں بش کو تو مانتا ہوں مگر پریزیڈنٹ نہیں مانتا، پریزیڈنٹ مانتا ہوں مگر ان اختیارات کے ساتھ نہیں مانتا، جرم ہے وہ قانون ملکی کے اندر۔ ٹھیک اسی طرح اسلامی قانون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ دے کر، جو درجہ دے کر بھیجا ہے دنیا میں، اسی طرح ان کو مانا جائے گا کہ آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح کا۔ اس لیے یہ اصل دین بن گیا۔ جب اصل دین بن گیا، اس میں ہم کسی طرح کا کمپرومائزیشن نہیں کر سکتے، اس میں ہم کسی طرح سے اپنی نظروں کو نیچا نہیں کر سکتے۔ ہم ٹھوک کر آئیں گے اور کہیں کہ جو شخص ہمارا نام استعمال کرے گا اس اختلاف کے باوجود، ہم اس کی گردن موڑ دیں گے۔ یہ ہمارا نام ہے، ٹائٹل، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہمارے نام کو تم یوز نہیں کر سکتے اگر ہمارا عقیدہ تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن جتنے سخت وہاں ہیں اتنا ہی نرم ہم کو کہے میں ہونا ہے اس بات میں، جزیات میں، جن کو جزیات کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت میں پوچھ کن چیزوں کی ہوگی؟ پوچھ ہوگی لا الہ الا اللہ کی، پوچھ ہوگی محمد رسول اللہ کے معاملے میں عقیدے کی، پوچھ ہوگی سارے آسمانی کتابوں کے اندر کے تعلق سے، پوچھ ہوگی یوم آخرت کے تعلق سے، پوچھ ہوگی تقدیر کے تعلق سے، پوچھ ہوگی نماز کی فرضیت کے تعلق سے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کے تعلق سے۔ یہی تو پوچھ۔ آج تماشا ہے کہ جن چیزوں کی پوچھ قیامت میں ہوگی کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی، ان اعمال پر اگر کسی کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، ہمارے کانوں پہ جون نہیں رینگتی اس بات میں۔ کتنے لاکھوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہم بے چین ہیں؟ ختم کوئی بے چینی ہمارے اندر نہیں۔ کتنے لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ہمارے کوئی بے چینی نہیں۔ بے چینی تو اگر ہے تو یہ ہے میری جماعت تو یہ کہہ رہی ہے اور فلانے کی جماعت یہ کہہ رہی ہے، اس کو ہم کس طرح سے گمراہ بنا دیں۔ سارا زور اس پر ہے ہمارے دن اور رات کا۔ میں کہتا ہوں کہ صاحب اگر یہی کاروبار رہے تو اس دنیا میں مسلمان پھر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کافر اور آپ کا فتویٰ ہے کہ میں کافر، تو ہو گیا نا۔ میں اور آپ ہی تو ہیں دنیا میں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو کافر کہہ دیا اور آپ نے مجھے کہہ دیا، پھر مسلمان کون رہا؟ ختم ہو گیا۔ پہلے ہی مینارٹی میں ہیں مسلمان دنیا میں، پہلے ہی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اسلام کا جرم ان کا اوپر لگا ہوا ہے، اور ہم آپس میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہو ہی نہیں مسلمان۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کھیل دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان کھیل رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ کھیل اور کود کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھیل کود نہیں کرتے وہ، اور نہ ان کا رشتہ کسی سے ہے، کہ ساری مخلوق ہیں اور مخلوق کے لیے اصول ضابطے بنائے ہیں، ان اصول ضابطوں کو جب توڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اپنی حرکت میں آتا ہے۔ اصول اور ضابطے یہ ہیں کہ دنیا میں جینے کے کچھ آداب ہیں، پچھلی امتوں نے، چاہے ان کے بقیہ آج بھی موجود ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہی عیسائیوں نے جب آرتھوڈاکس اور جو ہے وہ کیتھولک، ان بنیادوں پر جب ان کے ہاں لڑائیاں ہوئی ہیں اور ان کے ہاں بھی یہی کاروبار چلا کہ تو کافر اور فلانا کافر، جب یہ ہوا، یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، وہ بدترین دور تھا، اور انہوں نے خود ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹے، جس پر آج یہ شرمندہ ہیں۔ ان کو عقل آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، اور آج ان کے ہاں وہ سارے اختلاف ہونے کے باوجود کتنے یہاں چرچ آپ دیکھتے ہیں، صاحب یہ فلاں باپٹسٹ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، ہزاروں ان کے ہاں جو ہے مسلک موجود ہیں، اتنے تو ہمارے یہاں ہیں بھی نہیں جتنے ان کے ہاں موجود ہیں، لیکن ان کو عقل آ گئی، انہوں کا جیو اور جینو دو پر عمل کرو، مارو اور مرنوں پر نہیں، تو اب ان کے ہاں چین ہے، ان کے ہاں سکون ہے۔ آج یہ عالم ہے کہ اسلام اور مسلمان کے مد مقابل آرتھوڈاکس اور جو ہیں وہ کیا نام ہے دوسرے وہ کیتھولک، وہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔
لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اسپین کیوں تباہ ہوا؟ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اسپین کی تباہی کے لیے کوئی دوسرے ذمہ دار نہیں، صرف اور صرف مسلمان ذمہ دار ہے. اسپین کو کہ ایک طویل تاریخ، وہ اسپین کہ جس نے دنیا علم کے اندر آفتاب اور مہتاب بن کر کام کیا ہے. آپ اسپین کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو سارے عالم اسلام نے جتنا کام علوم اسلامیہ میں اور علوم عصریہ میں کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اتنا صرف اسپین نے کیا. سمجھ میں آیا؟ ابن رشد اور اسی طرح سے محی الدین ابن العربی اور اسی طرح سے امام قرطبی اور کتنے بے شمار نام ہیں ان حضرات کے کہ جن کو یہ یورپ باوجود مسلم دشمنی کے ان کے نام کو تاریخ کے ورقوں سے نہ کھرچ سکے. آج تک وہ نام موجود چلے آتے ہیں. ایسا اسپین جو ہے، اس اسپین سے مسلمانوں کو بیک بینی دو گوشت نکلنا پڑا اور رات کی اندھیریوں میں جان بچا بچا کر نکلنا پڑا، اپنے حلیے بدل بدل کر اور اپنے گویا شخصیت کو جو ہے وہ چھپا چھپا کر نکلنا پڑا مجرمانہ انداز میں. کیوں؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جو وہاں کی ریاستیں تھیں، جو نوابیاں تھیں، جو جماعتیں تھیں، وہ اپنے مد مقابل دوسروں کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یورپ کے پڑوس کے جو قومیں تھیں ان سے مدد لیتے تھے، ان سے مدد لے رہے تھے. مسلمان کا گلا کٹ جائے، چاہے مجھے اس کے لیے یہودی کی مدد لینی پڑ جائے، چاہے اس کے لیے مجھے یورپ کے ان وحشی قبائل سے مدد لینی پڑ جائے، ان سے مدد لے لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کٹوائے، ان کی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا. تو وہ جب انہوں نے کیا، دوسروں نے کہا کہ میں بھی دوسری پارٹی کو لے کے آتا ہوں. وہ دوسروں سے مدد لے رہے تھے، یہ بھی وہ اپنا کبھی جو ان کی مدد کر رہا ہے وہ بھی اس لیے کہ اسلام کے دشمن ہیں، اور جو ان کی مدد کر رہا ہے وہ بھی اس لیے کہ اسلام کا دشمن ہے. آخر یہ ہوا اللہ میاں کا معاملہ ہے. تم کو اگر دنیا میں نہیں رہنا ہے، تم نہیں رہنا چاہتے تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم تم دنیا میں رکھیں؟ تم اگر عزت نہیں چاہتے تو ہمیں کو کیا ضرورت پڑی عزت ہم کو تم کو دیتے رہیں؟ ان کو وہاں سے نکال دے گا. 500 سال گزر چکے ہیں، 500 سال گزر چکے ہیں اس تباہی کو جو اسپین میں آئی. سمجھ میں آیا؟ اور ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. آج باسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے جیسا آدمی بھی جس کو سیاست و پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ بھئی دنیا میں کیا سیاستیں چلتی ہیں، مگر ایک کھلی ہوئی بات ہے، کھلی کتاب ہے جو سامنے آ چکی ہے، بچہ سمجھ سکتا ہے کہ باسنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو ہو رہا ہے کہ یورپ کے حدود میں اسلامک اسٹیٹ نہ بن نہیں پائے. مسلمان تو وہاں پہلے سے بھی رہ رہے تھے، لیکن جب تک کہ وہ یوگوسلاویا میں تھے، جب تک کہ وہ کمیونسٹ ملک کہلاتا تھا، جب تک کہ وہ سب گوارا تھا پورے یورپ کو گوارا تھا. لیکن جب وہ باسنیا بنا، وہ اسلامک اسٹیٹ بننے لگی، تو دوسری اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا نہیں جو یوگوسلاویا ٹوٹ کر دوسری اسٹیٹ بن رہی ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا ہے تو باسنیا سے. تمہیں کیا حق ہے اس بات کا کہ تم اپنی اسٹیٹ بنا جاؤ؟ ہوں گے میجارٹی میں، تم میجارٹی میں ہو، تم کو الزام ہے لا ہم تم کو میجارٹی سے مائنارٹی میں کر دیں. مار مار کے ان کا یہ حال کر دیا کہ ان کی میجارٹی ختم کر کے ان کو مائنارٹی میں لا رہے ہیں. بھائی تم کو یہی تو زام ہے کہ تم میجارٹی میں ہو، یہ تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میجارٹی کو مائنارٹی کر دینا، ختم. لیکن یہ آج ہمیں اگر بہت ہم نے تیر مارے تو کیا مارے؟ لاؤ بھائی زخمی کو 2-4 پیسے بھجوا دو، ان کی مدد کر لو، زخمیوں کو مرہم پٹی ہو جائے، بیچارے جو یتیم ہیں ان کی داد فریاد ہو جائے. بہت ہوا ہم نے اپنے ایمان کا جو ہے یہ حق ادا کر لیا. بزرگوں دوستوں میری سنو، تو میری آپ سنیں. ہو سکتا ہے کہ میں دیوانہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پاگل ہوں، لیکن میری سنیں. یہ سارے باسنیا کے مسلمان کٹ مرتے اور وہ اسلامی اسٹیٹ بن جاتی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک ہے، اس میں ہماری جیت ہے. لیکن جتنے مسلمان مر چکے ہیں ان میں سے اگر 10 بھی مرتے اور باسنیا کا مسئلہ لٹک جاتا، میرے نزدیک وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ہم جس چیز کی مدد کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری مدد کہنے کے لیے ہوتی باسنیا اسٹیٹ بن رہے ہیں. اگر ہماری کوششوں سے ہوتا تو ان سب کا خون جو ہے وہ یقیناً وہ جو ہے وہ قابل فخر تھا. لیکن یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر کیوں نہیں فکر ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں، ایمان کی قیمت نہیں. ساری چیزیں ہمارے نزدیک قیمتی ہیں مگر ایمان قیمتی نہیں ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں اللہ تعالیٰ ان میں ایک فرد کی قبر کو نور سے بھرے. ایمان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھا تھا. ایمان کو آپ کو وہ واقعہ، بہت مشہور واقعہ قرآن حکیم میں جس کا تذکرہ موجود ہے، اس واقعے کا
قرآن کے اپنے انداز میں وہ واقعہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وعلی الثلاثة الذین خلفوا 10ویں سپارے میں جو واقعہ ہے ان میں سے ایک شخص ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب جانا تھا اور 30,000 صحابہ تشریف لے گیا اس غزوے میں، اور اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بڑے تنگ حالات میں وہ غزوہ ہوا تھا، مسلمان پریشان تھے مالی اعتبار سے، تو اس وقت وہ غزوہ پیش آیا، اس لیے غزوہ عسرہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں 30,000 گئے، جو نہیں گئے ان میں یہ تو وہ تھے وہ جو منافق کہلاتے تھے، اور دوسرے جو مخلص مسلمان تھے واقعی ان کو عذر شرعی تھا وہ نہیں گئے۔ لیکن ان میں سے یہ 3 مسلمان وہ تھے کہ جو مخلص تھے، پکے مسلمان تھے، عذر شرعی بھی نہیں تھا، اور وہ نہ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انہی تینوں کو اللہ میاں نے پکڑ لیا، انہی تینوں کو پکڑا جو مخلص تھے اور جن کو عذر شرعی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کعب ابن مالک ان 3 میں کے ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے غزوے سے واپس، تو منافقوں نے تو جا کر جھوٹ بول بول کر کے یا رسول اللہ یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ منافقین نے تو جھوٹ بولا اور بول کر کے عذر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، سب کو آپ نے رخصت کر دیا، جاؤ بھائی ٹھیک۔ جن کا عذر شرعی تھا آپ کو معلوم تھا ان سے بھی کوئی داروگیر نہیں ہوئی۔ جب یہ 3 کا مسئلہ آیا تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جا کر جب میں پریشان تھا کہ کیا ہوگا، اللہ کے رسول تو تشریف لے آئے، جانا چاہتے تھے مگر وہ کچھ نفس کا اس میں دخل ہوا اور نہ جا سکے۔ آپ نے راستے میں بھی پوچھا تھا، کعب نظر نہیں آ رہے۔ کعب بن مالک معمولی مسلمان نہیں ہے، اس صحابہ میں ایک ان کا مقام ہے، یہ بڑے ادیب ہیں، بڑے اچھے اونچے درجے کے شعراء میں ہیں، مخلص مسلمان ہیں، پیسے والے بھی ہیں۔ تو آپ نے اس لیے پوچھا کیا بات ہے کعب نظر نہیں آ رہے؟ تو ہوتا ہے بعد میں کچھ ایسا لفظ بول دیا کہ وہ تو اپنا دنیا داری میں لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو ایک اچھے صحابی ہیں، بدری صحابیوں میں ہیں ان کا شمار، ایسا نہیں۔ بہرحال ہو جب حاضر ہوئے آپ نے ذرا ایسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کیا بات ہے کعب تم نہیں آئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نہیں آ سکا۔ فرمایا کوئی عذر؟ عرض کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی میرے پاس عذر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک کام پیش آ گیا تھا، میں نے سوچا کہ اگر آپ کے ساتھ نہ جاؤں کل کو میں چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز رو گھوڑا موجود ہے، میں کل کو جا کر کے آپ کو راستے میں پکڑ لوں گا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چلا۔ دوسرے دن پھر ایک کام پیش آ گیا تو میں نے کہا لاؤ یہ بھی کر لوں، آج نہیں جاؤں گا کل چلا جاؤں گا، ذرا اور تیز دوڑ لوں گا۔ آپ کی عادت تو مجھے معلوم ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کمزوروں کی بھی رعایت کرتے ہوئے چلتے، میں پکڑ لوں گا۔ یا رسول اللہ اسی طرح سے وہ دن اور دن اور دن چلتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اب وہاں نہیں میں جا سکتا، میں رک گیا، اور پھر معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، میرا کوئی عذر نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے۔ صاحب سچ بولو تو یہ سزا ملے، جھوٹ بولے تو گھر بیٹھے خوش۔ لیکن لوگوں نے کہا ان سے کہ تم یہ سچی بات کیوں کر رہے، جا کے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دو۔ کہ نہیں، ایک تو میں گیا نہیں یہ جرم، اور دوسرا جرم یہ کروں کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹ بولوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کون چیز روک رہی تھی جھوٹ بولنے سے؟ ایمان۔ اچھا صاحب آگے چلیے، آپ نے فرما دیا کچھ دن کے بعد کہ لوگوں کا ان سے سلام کلام بند۔ پورے مدینے نے اس کی تعمیل کی، جو دوست تھے وہ اور جو رشتہ دار تھے وہ، سب نے سلام کلام بند۔ اب بتائیے کوئی پہاڑوں میں رہتا ہو، کوئی جنگل میں جا کر تنہا بیٹھ جائے ہو سکتا ہے، لیکن بھری آبادی میں ایک حیثیت والا عزت والا شخص جس کو 100 آدمی جانتے ہوں، ان 100 آدمیوں میں ایک سب جائے السلام علیکم، کوئی وعلیکم السلام نہیں کہتا، کوئی بات کرنا چاہے تو بات نہ کرے، تو وہ تو بالکل اس کے واسطے موت ہے۔ کعب بن مالک پر جو کچھ گزر رہا ہوگا اس کے لیے واقعی انہی کی جو الفاظ ہیں اس کو پڑھ لیا جائے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ گزرتا ہے۔ اس لیے اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اس کو جس طرح سے نقل کیا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کے اوپر خود ان کی اپنی جان تنگ ہو گئی تھی،
کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کہ میری یہ حالت تھی کہ میں کسی طرح سے اپنے کو لے جا کر ہلا کر دوں وہ اچھا ہے، اس لیے کہ میں جینے سے کیا فائدہ اس طرح سے کہ ہر جگہ میں دھتکارا ہوا ہوں. اور یہ کہتے تھے کہ میرا دل ہی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں. تو خود ان کے اپنے الفاظ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو نقل کیا کہ جن کے اوپر زمین تنگ ہو چکی تھی، جن کے اوپر اپنی جانیں تنگ ہو چکی تھیں، یہ کچھ حالت تھی. آپ نے پھر ان کی بیگم صاحبہ کو بھی حکم بھجوا دیا کہ تم بھی جاؤ، اپنے میکے جانا چاہو چلے جاؤ، یا یہیں رہنا چاہو رہو، جو بھی تمہارا بھی کوئی تعلق ان سے نہیں ہوگا. لیجئے ایک تھی غم گسار ہمدرد کہ گھر میں جاؤ تو کم سے کم اس سے 2 بات کر لو، اس سے بھی تعلق ختم. اس نے بھی تعمیل حکم کی. اب تنہ تنہا ہے. اسی دوران ایک اور آزمائش کیا ہوئی. آزمائش بھی تو کس کی ہوتی ہے میاں؟ پکوں کی ہوتی، کچوں کی تھوڑی. کچے ہوں تو ان کی کیا آزمائش ہوگی، پکے ہوتے ان کی آزمائش ہوتی. ایک اور آزمائش کیا ہوئی. غسانی جو تھے شمال میں، وہ عرب نصارہ کرسچین، انہوں نے ان کی طرف سے ایک خط لے کر ایک شخص آیا اور وہ پوچھ رہا ہے بھائی اعلان کرتا ہوا کوئی ہے جو مجھے کعب کا پتہ بتا دے، کعب بن مالک. کسی نے کہا، دکاندار نے، کسی نے سڑک میں، وہ جا رہا ہے وہ شخص ہے، دیکھو. گئے اس کو جا کر خط دیا. خط کھولا. خط کس کا تھا؟ ایک ریاست کے اسٹیٹ کے ایک نواب کا تھا، صاحب حکومت، اس کا خط ہے. ہمارے جیسے کوئی آدمی ہوتا تو وہیں 10 سجدے کرتا کہ وہاں واہ واہ جناب بادشاہ سلامت ہم کو یاد فرما رہے نواب صاحب. لیکن خط میں کیا تھا؟ ہمارے یہاں تمہاری بڑی عزت ہے، ہم تمہاری قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ معاملہ وہاں ہو رہا ہے ہم کو اس کی تکلیف ہے، اگر تم ہمارے یہاں آ جاؤ تو تمہارے درجے کے مطابق ہم تمہارا اعزاز اور اکرام کریں. ہو گیا. اب یہ یوں کہیے کہ بڑے خطرناک پوزیشن میں یہ آ گئے کہ مدینے سے دھتکار دیا، دوسری جگہ سے ان کو آفر مل رہا ہے کہ یہاں آ جاؤ. ایمانداری سے بتائیے کیا کرے گا کوئی آدمی؟ لیکن اس خط کو وہیں پھاڑا اور پھاڑ کر کے سامنے ایک روٹی پکانے والے کی جو دکان تھی اس کے چولہے میں لے جا کر اس خط کو ڈال دیا. اس سے تو یہ کہا کہ جا کر کہہ دینا ان سے کہ تمہارے خط کا یہ جواب ہے. اور اس کے بعد مدینے سے باہر گئے اور جا کر بہت روئے، چیخے مار مار کر روئے. اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کہا، عرض کیا، خدا بندہ اب تک تو جو تھا وہی سخت تھا، لیکن اب تو دشمنوں کی نظر میرے ایمان پر پڑنے لگی ہے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ دشمن میرے ایمان کو تاکنے لگے. یہ جو ہے جس کے لیے میں نے پورا واقعہ سنا ہے کہ وہ اب تک ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، مگر جہاں ان کا پیمانہ صبر جو ہے وہ چھلکا ہے. وہ چھلکا ہے جب دیکھا کہ ایمان پر آنچ آنے لگی ہے. ایمان ہر چیز سے قیمتی تھی صحابہ کے نزدیک. انہوں نے بیوی سے قطع تعلق کو برداشت کر لیا، انہوں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کو برداشت کر لیا، انہوں نے پورے دوستوں سے قطع تعلق کو برداشت کر لیا، انہوں نے پورے مدینے کے سلام اور کلام کو چھوڑنے کو برداشت کر لیا، مگر یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی دشمن میرے ایمان کو تاکے. یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ قیمتی چیز جو ہماری نظروں میں سب سے زیادہ کم قیمت ہو چکی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، جتنا آپ سے ہو سکے وہ بغیر اس فرق کے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، کیا وہ غلطیاں کر رہا ہے، ایمان کی محبت اور عظمت اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ جبھی ہوگا جب ہم اپنے دل میں اس کو پیدا کریں گے. تو بہرحال یہ کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل، خدا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے اور کہتے ہیں خداوندہ ہماری بخشش فرما دیجیے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے معاملے میں ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ پیدا کیجیے. خداوندہ آپ تو بڑی مہربانی کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں. منافقین کا تذکرہ آگے کی آیت میں انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم. میں نے بتلایا تھا کہ 4 گروپ اس وقت ہیں مدینہ منورہ میں. ایک ہے مہاجرین کا، دوسرا ہے انصار کا، اور تیسرے وہ مسلمان ہیں کہ جو بعد میں آ کر کے ان لوگوں میں شریک ہوئے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ اسی وقت موجود نہیں تھا، قیامت تک آنے والے وہ اسی زمرے میں رہوں گے. والذین جاءوا من بعدہم.
کہ جو نہ انصار میں ہیں اور نہ مہاجرین میں ہیں، تو بقیہ سارے مخلص مسلمان جتنے ہوں گے قیامت تک آنے والے، یہ ایک تیسرا گروپ ہے۔ چوتھا گروپ ہے جو منافقین کا ہے۔ یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے اور ان کا ایک خاص وصف بتایا جا رہا ہے یا ان کا ایک عمل۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نفاق کیا ہوا ہے، کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب یا تو یہ اخوت بھائی، یا تو ان کی ذات برادری، ان کا اپنا اصل مذہب، اس کے اعتبار سے اس برادری اور بھائی چارگی اور اخوت کو مانا جائے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین جو تھے وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے کہ جو پہلے یہودی تھے۔ تو اب تک بھی وہ یہودی ہیں، مگر انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہودی ہیں، اس واسطے جب یہودی ہیں تو اصل یہودی جو کھلے اور چھپے ہر طور پر یہودی ہیں وہ ان کے بھائی تو ہوئے۔ ایک لحاظ سے تو یہ اخوت، اگر یہ بات ہے تب بھی ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا کہ جو مقدس صحابہ رضی اللہ عنہم کو، خاص طور پر ان کو کہ جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے، ان کو منافق کیسے کہا جا سکتا؟ ان کی اصلیت تو کبھی بھی یہودیت کی نہیں تھی۔ اگر اخوان سے مراد یہاں ان کی وہی قومیت اور اصل مذہب جو تھا اس اعتبار سے کہا جائے، اور ایک لحاظ سے بھی، اس لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے یہ اخوت ہے برابری کے معنی میں، اور برابری ہے اسلام دشمنی میں۔ اسلام دشمنی میں یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ کسی نے اگر نفاق کا راستہ اختیار کیا اور دوسرے نے جو ہے یہودیت کا راستہ اختیار کیا اور تیسرے نے شرک کا راستہ اختیار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی واسطے میں اس مضمون کو کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ یہ ہماری آپس کی تقسیم ہے۔ اس نے کہا کہ یہ فلانی جماعت کا اور یہ فلان جماعت کا، اور یہ جو ہے فلاں مخالفین میں ہے اور موافقین میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں انسانوں کی دو ہی جماعتیں ہیں، یا وہ کافر کہلاتے ہیں چاہے کسی رنگ و روپ میں ہوں، اور یا پھر وہ مسلمان ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہو، انہوں نے اپنا کوئی بھی ٹائٹل بنایا ہو، لیکن اگر وہ خاص عقائد اور اعمال ان کے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ تو وہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اب یہاں اسی واسطے الکفر ملت واحدہ فرمایا گیا۔ کفر جو ہے کسی رنگ و روپ میں ہو، وہ ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی قوم ہے، آپس میں ان میں کچھ بھی اختلاف ہو، لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ پوری ایک جماعت ہے۔ اسی واسطے جو مسلمان نہیں ہیں، جن کو مومن نہیں مانا جائے گا، ان سب کو جہنم میں جانا ہے، سزا ایک ہی ملے گی۔ وہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ صاحب یہ تو چونکہ وہ ہندوستان کے ہندو تھے ان کو الگ قسم کی سزا ہے، یہ چونکہ یورپ کے مشرک تھے ان کو الگ قسم کی سزا ہے، وہاں یہ تو نہیں ہوگا۔ جہنم سب کے لیے ہے، کافروں کے واسطے۔ تو الکفر ملت واحدہ۔ اسی طرح سے ایمان اور اسلام، اگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ صاحب یہ یورپ کے مسلمان ہیں کہ ہندوستان کے ہیں یا پاکستان کے ہیں، ان کا تعلق کس جماعت سے اور کس جماعت سے نہیں، اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر۔ اسی واسطے وہ آیت لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے، لیکن بالکل کلیئر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بالکل ایک صاف بات ہے۔ اور ہمارے یہاں ذات اور برادری کی بنیاد پر نہیں فیصلے ہوں گے، نہ جماعتوں کے ٹائٹلوں کو دیکھا جائے گا۔ تم لوگ دنیا میں اگر مومن کہلاتے ہوں گے، اپنا نام اگر مومن رکھ دو، آج کیا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے؟ لیکن کیا اس نام رکھ دینے کی وجہ سے وہ جنتی بن سکتے ہیں؟ ان الذین آمنوا، چاہے یہ لوگ مومن کہلاتے ہوں، والذین ہادوا، چاہے جو لوگ یہودی کہلاتے ہوں، والنصارى، چاہے نصرانی کہلاتے ہوں، والصابئین، چاہے وہ صابی کہلاتے ہوں۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی اصول ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا اور عمل صالح اس نے کیا ہوگا، اس کے واسطے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ تو وہاں ٹائٹل کی بات نہیں ہے، وہاں ہے اصل حقیقت کی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صاحب ایک شخص مسلمان ہو کے اپنے کو کافر کہتا پھرے،
کہ صاحب جب ٹائٹل کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر ہم ٹائٹل کیا ضروری ہے کہ مسلمان ہی اپنے آپ کو کہیں. بات یہ ہے کہ ٹائٹل کی بھی ایک پوزیشن ہے، ویلیو ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر کون شخص جو ہے اپنے کپڑوں کو گندا کیے پھرتا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ صاحب کیا حرج ہے، اصل تو آدمیت ہے. آدمیت کا کپڑوں سے کیا تعلق؟ کپڑے کیسے بھی پہنے رکھیے، اور آدمی تو ہم ہیں. آدمیت بے شک اندر کی چیز کا نام ہے، کپڑوں کا نام آدمیت نہیں. مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے الناس باللباس. لوگوں کی حیثیت جو ہے، لوگوں کا وقار اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ لباس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھے لباس والا ہے لوگ اس کو اچھی طرح اچھا سمجھتے ہیں، برے لباس والا ہے تو اس کو لوگ اسی زمرے میں شمار کرتے ہیں. اور ابن بطوطہ جو مشہور سیاح دنیا میں، انہوں نے بڑا سفر کیا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے اپنے سفر نامہ ابن بطوطہ کے اندر. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک شہر میں، دنیا جہاں کا سفر کیا، کہاں کے رہنے والے، مراکش کے تھے، اور دنیا کا سفر کرتے کرتے ہندوستان تک بھی آئے تھے ابن بطوطہ. تو بہرحال انہوں نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک ملک میں اور ایک شہر میں پہنچا، تو وہاں میں یہ ہوا کہ اس شہر کے گورنر یا جو بھی حاکم تھے ان کی طرف سے دعوت عام تھی پورے لوگوں کی، شہر والوں کی. تو اب جب پورے شہر کی دعوت تھی تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بھئی میں بھی اس شہر میں پہنچا ہوا، میں بھی پہنچ گیا. اور خاص طور پر ایسے مسافر جو اس زمانے میں ہوتے تھے، بھئی ان کو تو کوئی موقع ملنا چاہیے، پہنچ گیا وہاں. لیکن اب یہ بیچارہ رات اس کی یہاں، دن وہاں، ان کے کپڑے صاف ستھرے کہاں کو رہنے والے تھے؟ کوئی پلین اور ٹرین کا سفر تو تھا نہیں اس زمانے میں. تو لہذا کپڑوں پہ گرد و غبار پڑی ہوئی، اور اس حالت میں بیچارے یہ اب وہاں پہنچے. اب پہنچے ابن بطوطہ، اچھے خاصے قابل آدمی، مگر وہ قابلیت تو اندر ہے، اوپر تو کپڑے کیسے وہ دیکھے جا رہے ہیں. اب جب وہ دروازے پہ پہنچے تو جب آگے کو بڑھے، انہوں نے کہا تم ہٹو پیچھے. اب دوسرے جو لوگ اچھے کپڑے پہنے، شہر کے جانے پہچانے لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے آئیے، تشریف لائیے، ان کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے، ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں نے جب 15-20 منٹ ہو گیا، میں نے خوب دھکے کھا لیے، تو میں نے کہا کہ ابھی اندر جا نہیں سکتا میں اس طرح تو. اور تب یہ کہنے لگے کہ میں بازار گیا، کرائے کے کپڑے خرید لیے، میں نے رینٹ پر کپڑے لیے، اور پہن کر کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے وہ کپڑے میں لے کر میں پہنچا. اب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ صاحب آئیے ترتیب ہے، مجھے آگے لے جا کر بٹھا دیا پکڑ کر کے. تو میں نے کہا کہ یہ حالت ہے کہ لوگوں کی قیمت نہیں، لباس کی قیمت ہے. واقعہ ہے کہ الناس باللباس، لباس کی ایک پوزیشن ہے. اسی واسطے بات اگرچہ ہٹ رہی، میں کہہ رہا ہوں کہ لباس کے مسئلے میں بھی لوگ بہت الجھتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی آیتوں میں غور نہیں کرتے. یہ تو غور کرنا نہیں چاہتے، مصیبت میں پھنسیں گے کہیں کو غور کیا. اور یہ پھر یہ کہ وہ غور کرنے کی وہ صلاحیت نہیں. قرآن حکیم میں لباس کے مسئلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، واقعہ یہ کہ قرآن کے معجزے اگر کھلتے ہیں تو وہ ایسی ایک لفظ سے جو ہیں حقیقتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. لباس کا مسئلہ ایک ہی آیت کا، بلکہ وہ آدھی آیت ہے، اور آدھی آیت میں لباس کس لیے ہے اور لباس کیسا ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس میں آ گئی. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. یہ فرمایا کہ اے بنی آدم، وہاں احسان جتلائے جا رہے ہیں، ہمارا احسان، ہم نے اتارا ہے ایک لباس. یعنی لباس ہم نے اتارے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں کہ ٹریولنگ کی فیکٹری کوئی ہے وہاں سے لے آ رہے ہیں. سارا سامان جو ہے لباس کا وہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے اتارا ہے لباس. کیوں؟ یواری سوآتکم وریشا، جس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ لباس کے عیب و ہنر، وہ بدن کے عیب و ہنر چھپ جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اندر کچھ بھی ہو لیکن لباس اچھا خاصا پہن لیا، اب وہ سب چھپ گئے چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ موسم کے تغیرات جو ہیں اس سے آدمی بچ جاتا ہے. سردی اور گرمی سے حفاظت ہوتی لباس کے ذریعے سے. یہ تو ہے غرض لباس کی. اور ساتھ میں اس میں وہ یواری کا لفظ چھپانا، اس میں نے جو کہا کہ وہ عیب وہی نہیں کہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے عیب ہو، جس کو ستر کہا گیا اسلامی شریعت کے اعتبار سے. ستر یعنی ستر چھپاتا ہے اور موسم کے جو ہے وہ سختیوں سے بھی تمہاری حفاظت کرتا ہے. یہ تو ہوئی غرض. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی والا لباس جو ہے وہ بہترین ہے. اب تقوی والا لباس یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کو پسند کون سا لباس ہے، کہ لباس کی غرض تو دو ہی ہو گئی. کیا؟
کہ ایک تو یہ کہ سطر چھپ جائے، دوسرے یہ کہ موسم سے اپنی حفاظت کر لی جائے، لیکن یہ کہ یہ اس کو شرعی نہیں کہا جائے گا۔ شرعی لباس کب بنے گا؟ جس کے پہننے پر ثواب ملے، وہ لباس ہوگا تقوی والا لباس۔ اب تقوی والا لباس کون سا ہے؟ کون سے ٹیلر ماسٹر کے سلا ہوا تقوی والا لباس ہوتا ہے؟ اس کے لیے اسی آیت میں غور کر کے بالکل سمپل طریقے پر اسی لباس سے، اس آیت کے اس حصے سے علماء نے مسئلہ کیا نکالا؟ جس ملک کے، جس علاقے کے اہل تقوی اب اس ایک لباس کو اپنے لیے تجویز کر لیں تو وہی وہ تقوی والا لباس ہو جائے گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے جو ہیں وہ بغیر چھان پچھوڑ کے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ آدمی جس حالت میں آ رہا ہے یہ مثال کے طور پر دیندار لوگوں کے اندر ہے، یہ متقی لوگوں کے اندر ہے، دیکھنے کے ساتھ جیسے یہ خیال پیدا ہو وہ لباس اس ملک کا تقوی والا لباس کہلائے گا۔ اس لیے کہ لباس جو ہے وہ تو اگر موسم کے تابع ہے تو مراکش کا لباس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کشمیر میں نہیں چل سکتا، یا کشمیر کا لباس جو ہے وہ کسی گرم ملک کے اندر نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں، سطر کا چھپنا، موسم کے تغیرات سے حفاظت، اور ایک تقوی والے لباس کا بہتر ہونا۔ اس لیے میں نے کہا کہ الناس باللباس، لباس کی بھی ایک قیمت ہے اور ہمیں یقیناً اس کی رعایت کرنی، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ٹیپ ٹاپ لوگوں میں لگے رہیں لباس کی کہ جناب اس میں کہیں جو ہے گرد اور غبار بھی نہ پڑنے پائے اور اندر کتنے غبار بھرے پڑے ہوئے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں، زیادہ فکر یقیناً اس کی ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک منافقین کا تعلق ہے، منافقین وہ ایک چوتھا طبقہ، ان کی حالت انہوں نے کیا کیا وہاں آ کر کے فرمایا یقولون لاخوانہم الذین کفروا، انہوں نے اپنے ان کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا سورت کی ابتدا ہوئی تھی کہ بنو نذیر کا جب محاصرہ کرنا آپ نے شروع کیا، بلکہ آپ نے نوٹس دیا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو جو بنو قینقاع جو مدینے کے اندر تھے، وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، انہوں نے تو کہا ہی، لیکن ساتھ میں منافقین نے بھی یہ ان کی پیٹھ ٹھونکی، ہرگز مت نکلنا اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 جوان ہمارے پاس ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم اگر نکلو گے تو ہم بھی نکلیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہی نکل جاؤ ہم یہاں رہ جاؤ، اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت مانو اور کہہ دو کہ ہم نہیں نکلیں گے اور تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، ہم جو یہاں موجود ہیں۔ اس کو بات کو قرآن نقل کر رہا ہے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں تو ہم کبھی بھی کسی کی بات ماننے کی نہیں، تم جو ہو ہمیں عزیز ہو، تمہارا فائدہ ہمارا فائدہ ہے، تم کسی کے سننے والے نہیں، فکر مت کرو، ہم پر اطمینان کرو۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ ہرگز یہ نہ کریں گے، نہ ان کا ساتھ دینے نکلیں گے، نہ ان کے ساتھ نکل کے جائیں گے، یہ بیٹھے رہ جائیں گے، خالی شیطانی کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر یہ نکلے یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، یہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ قرآن، اچھا یہ ایک بات میں پہلے بتلا دوں کہ جنہوں نے سورت کے شروع سے جنہوں نے سنا ہے یا دیکھا ہے سورہ حشر کو، اس میں پہلا حصہ جو ہے اس آیت تک اس کا مضمون ہے غزوہ بنو نذیر کے بعد والا، اور یہ مضمون جو ہے الم تر الی الذین نافقوا سے، یہ مضمون خود بتلا رہا ہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ نہیں کیا، ابھی خالی نوٹس دیا ہے۔ تو بعد کا رکوع جو ہے یہ اصل میں پہلے نازل ہوا ہے اور پہلا رکوع جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا، لیکن ترتیب کو بدلا گیا۔ کیوں بدلا گیا؟ غور کرنے سے جو علماء نے مفسرین نے بات نکالی وہ یہ کہ چونکہ پہلے رکوع کے اندر احکام اور مسائل ہیں، جن لوگوں نے سنا ہے مثال کے طور پر مال فے کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ مال فے کی تقسیم ہو کس طرح سے، احکام اور مسائل ہیں، تو احکام مسائل چونکہ شریعت میں بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر اس حصے کو پہلے کر دیا گیا جو بعد میں وہ نزول ہوا تھا، اور جو حصہ بعد میں نازل ہوا چونکہ اس میں احکام اور مسائل نہیں ہیں ان کو بعد میں کر دیا گیا۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں جہاں احکام اور مسائل بیان ہوتے ہوں وہاں ہمارا دل نہیں لگتا، اس میں کوئی مزہ بھی نہیں آتا، اس میں خیر اور برکت بھی نظر نہیں آتی، اس میں کہیں اگربتیاں بھی جلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی،
اور جہاں احکام اور مسائل نہ ہو اور دنیا جہاں کی باتیں جو بھی کچھ ہوتی ہیں چاہے کس میں بھی فضیلت والی بات ہو, کتنی بھی برکت والی بات ہو, مگر احکام اور مسائل نہ ہو, وہاں ہمارا دل بھی بہت لگتا ہے, ہمارے اندر خشوع اور خضوع بھی خوب پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے اہتمام اور تیاریاں بھی خوب ہوتی ہیں. یہ شریعت کی منشا جو ہے وہ یہ نہیں ہے. شریعت کی منشا یہ ہے کہ احکام اور مسائل جو قرآن اور حدیث کا مغز ہے, اور اسی لیے قرآن اور حدیث دنیا میں آئے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کے واسطے, وہ بہت اہم ہیں, ان کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہم جو وہ اسی کی زیادہ فکر کرتے تھے, مسئلہ کوئی چھوٹنے نہ پائے کہ جس سے ہم بے خبر رہ جائیں. تو مسائل اصل ہیں, اور مسائل کو ہم نے وہ صرف نظر کر کے اور باقی چیزوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا منشا یہ نہیں ہو سکتا. تو جو احکام والا حصہ ہے اس کو مقدم کر دیا گیا اہمیت کی وجہ سے, اور جس میں احکام نہیں اس کو مؤخر کر دیا گیا, اگرچہ نزول کی ترتیب دوسری ہے. تو فرمایا کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم, اگر وہ نکلے یعنی بنو نذیر تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہ نکلیں گے. ولئن قوتلتم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم, اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو وہ مدد بھی نہ کریں گے. دو ہی باتیں کہیں تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں باتوں میں یہ جھوٹے ہیں. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, اور اگر یہ مدد کرنے کو نکل بھی گئے تو بھی وہاں ٹھہرنے